بدر ہے 3 ہجری میں، احد ہے۔ احد کی جنگ ظاہری طور پر جیتنے کا ایک بزم خیش کفار، اب تو ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں، اب محمد کو ان کے ماننے والوں کا خاتمہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس لیے مسلسل 2 سال تک یہ سازش کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوگی کہ پوری مدینے کی جو آبادی تھی وہ 2000 3000 4000 اس کے درمیان تھی، لیکن اس کو میٹنے کے لیے کفار نے 10,000 کا لشکر جمع کیا۔ آپ اندازہ لگیں، 10,000 کا لشکر۔ بھائی اب جب جیت چکے ہو تمہارے پاس تو پریکٹس ہے، اب یہ 10,000 کی کثرت۔ خیر، میں ایک نقطہ جو اس میں 3 نقطے ہیں آج کی گفتگو میں، کیونکہ کسی بھی چیز کا تذکرہ جب قرآن میں اور وہ بھی کثرت سے ہو، جانتے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے، اور اس سورہ میں پورے 73 آیت ہیں، 73 آیتیں، اور اس پورے 73 آیتوں میں آیت نمبر 9 سے لے کر 27 تک یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، غزوہ خندق کا تذکرہ ہے، یعنی کل 18 آیتیں ہیں جو اس غزوے کا تذکرہ کرتی ہیں۔ ظاہر سوچ سکتے ہیں آپ کہ چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، بے شک یہ قرآن سیدھی راہ بتاتا ہے، تو اب ان 18 آیتوں میں کون سی سیدھی راہ ہے؟ ظاہر ہے ذکر تو خندق کا ہے، لیکن ہدایت کیا ہے ہمارے لیے؟ تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کو صرف ایک جنرل نالج کے طور پر آپ سمجھیں، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اور آج کی جو 18 آیتوں پر مشتمل 2 لفظ بولو، غزوہ احزاب، احزاب قرآن نے کہا ہے، اور خندق سے بھی یہ مشہور ہے یہ غزوہ۔ خندق سے کیوں مشہور ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جب دیکھا کہ 10,000 کا لشکر ہے اور ہماری پوری آبادی بچوں اور بیٹیوں سمیت اتنی نہیں ہے، بچوں اور بیٹیوں سمیت اتنی نہیں ہے، اب کیا کرنا، کیسا کرنا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ لیا، اندازہ لگائیے اس میں ایک ایک لفظ میں جو ہدایت ملے گی نا، گھروں میں جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، میں بول دیا نا ہو گیا، میں تمہارا برا چاہتا، بھائی یہ ایموشنل بلیک میل مت کرو، مشورہ کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے، تھوپنا یہ غیروں کی سنت ہے، اللہ کی توحید و رسالت کی یہ سنت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا، کیا کرنا؟ اتنی تو آبادی ہماری پورے ملا کے نہیں ہے جتنے وہ لوگ جمع کر لی، اور جانتے ہیں احزاب یہ عربی لفظ ہے، احزاب یہ پلورل کا صیغہ ہے، اس کا جو واحد سنگولر آتا ہے حزب۔ آپ سورۃ المجادلہ سے پہلے سورۃ المجادلہ کی آخری آیت دیکھے ہوں گے، حزب اللہ ہے نا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تو حزب بولتے ہیں جماعت، حزب اللہ کا مطلب اللہ کی جماعت، اور اس کی جمع احزاب، تو جماعت مانے بہت زیادہ کوانٹٹی کے اعتبار سے کثرت، تو چونکہ اپوزیشن 10,000 تھے، اس مناسبت سے اس سورہ کو احزاب کہا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ احزاب کہا گیا، یعنی کفار عرب، کفار قریش نے مختلف یہودیوں کے ساتھ دیگر قبائل کو، اتنے قبائل کو ملا لیا، قبیلوں کو، کہ سب کو جب ملا لیے تو حزب نہ رہے، اب پورے احزاب بن گئے، پوری جماعتیں بن گئی، اور اسلام کے تو ہمیشہ کوانٹٹی میں کم رہے ہیں، لیکن اللہ جس کے ساتھ ہے خلق اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی وسلم۔ کہ میں مہر لگانا چاہتا ہوں تاکہ ہماری بھی کوئی نہ کچھ بگاڑ سکے اس دعا اور درود کی برکت سے۔ ذرا سمجھیے اس میں جو خاص باتیں ہیں، 18 آیتوں کا میں خلاصہ شارٹ وقت میں چاہتا ہوں بتاؤں۔ غزوہ خندق، حضرت سلمان فارسی ہیں جو باہر کے تھے،
مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے فارن باہر کے تھے۔ سب سے جب مشورہ لیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو ہم ایک مشورہ دیں۔ ہم لوگ جب فارس وغیرہ میں ہم سے جب اپوزیشن سے جنگ ہوتی تو ہم لوگوں کا طریقہ ایسا ہے، ہمارے پاس کچھ رہے یا نہ رہے لیکن ہم لوگ اس طرح سے اپنی جنگوں میں کا سامان کرتے ہیں اور اسباب کرتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ جدھر سے اپوزیشن آنے والے ہیں نا، ان کے سامنے اتنی بڑی خندق کھود دی جائے کہ وہ آ ہی نہ سکیں۔ یہ مشورہ بڑا پسند کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، واہ گریٹ مشورہ، سارے صحابہ بھی اس کو پسند کرے، ارے گریٹ، یہ مشورہ گریٹ ہے، واہ۔ اس وقت تو یہ میزائل وغیرہ کا مسئلہ نہیں تھا نا، اس وقت تو فزیکلی معاملہ تھا، واقعی دشمن ہو یا کوئی بھی ہو لڑائی کا ایک صحیح تھا۔ تو خندق کا مشورہ حضرت سلمان فارسی کا تھا۔ سوچیں آپ، ایک صحابی کا مشورہ اور کتاب بن جاتی ہے ان کی، سبحان اللہ۔ یہ نبی کا مشورہ نہیں تھا، حضرت سلمان فارسی کا مشورہ تھا۔ پورے غزوے کو غزوہ خندق کہہ دیا گیا۔ اب اس کو غزوہ خندق اس لیے کہا گیا کہ خندق کھودا جائے، کھودنے کے لیے، اور جانتے ہیں اس قدر تنگی کا زمانہ تھا اس وقت بھی، ایسے تو ہمیشہ صحابہ کرام کے پاس تنگی کا زمانہ، کیونکہ وہ ان کا سارا کھانا پینا سارا اللہ کے راہ میں ہوا کرتا تھا، اپنے جسم کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا۔ وہ کھاتے تھے عبادت کے لیے، اتنا کھائیں کہ وہ رکوع کر سکیں، سجدہ کر سکیں، بس رات کھائے تو صبح دیکھا جائے گا، وہ اس طرح بولتے تھے۔ اور آج تو 4 دن بھی کھا لیں گے تو نہیں، 5 دن کا جمع ہونا ایسا، لیکن نہیں، وہ اللہ والے واقعی جب سوتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا، ہم تیرے لیے ہی سو رہے ہیں، موت بھی آئے گی ہمیں قبول ہے، حیات بھی ملے گی تو قبول ہے۔ کیا بات ہے! اسی لیے جب اٹھتے تھے تو کہتے احیانا بعد ما امات، اے اللہ تیرا شکر ہے ایک دن اور تو نے عطا کر دیا، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے آپ، وہ ایک دن ملتا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور آج صبح و شام آپ کو زندگی مل رہی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی شکر نہیں ادا کر رہے ہو، ایک ایک سیکنڈ کا شکر کس طرح ادا کرتے تھے۔ ذرا اسی منظر کو میں غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کے عنوان سے آپ کو بتاؤں، اور آپ بھی اس کو ضرور ایک بار ترجمہ کے ساتھ، صحیح ترجمہ، ایک ترجمہ وہ ہوتا ہے جو جس میں عظمت محمدی چھپی ہوئی ہو تو نکل جاتے ہیں، فوراً نکل جاتے ہیں۔ میں یہ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ جتنے بھی غیر اہل سنت و جماعت کے مدارس ہیں، وہ لوگ جب ورفعنا لک ذکرک کا ترجمہ پڑھاتے ہوں گے بچوں کو، کیا سمجھاتے ہوں گے؟ ٹرانسلیشن تو یہ ہے کہ اے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ترجمہ یہ ہے۔ اب اگر بچے کو وہ سمجھانا ہو تو آٹومیٹک بولیں گے نا کہ اللہ نے فرمایا آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے حضور کی خاطر کی؟ خاطر کا لفظ سمجھ رہے ہیں؟ خاطر کا مطلب ہوتا ہے ادب، رسپیکٹ، جسے بولتے ہیں نا آپ کی خاطر محفل سجی ہے، کیا بات ہے نہیں؟ آپ ہیں تو محفل ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ ہاں اے حبیب، ہم نے آپ کی خاطر، کمال ہے۔ یہ دیکھیے، یہ میں صرف ترجمہ ابھی کر رہا ہوں، اب اہل سنت کا جو ایک اسٹرانگنیس ہے وہ نہیں، مگر غیر لوگ کیا سمجھاتے ہوں گے؟ ایسا ترجمہ پڑھنے نہیں بول رہا ہوں میں۔ اگر آپ محمد تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا، کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ ٹرانسلیشن تو ہو سکتا ہے ظاہری طور پر، لیکن مقصد نزول قرآن نہیں ہو سکتا۔ مقصد نزول قرآن ہے شان محمدی کی اجاگری۔ اس کی ایک وجہ میں جو آج کے اس جنگ کے عالم میں بتا رہا ہوں، گزشتہ میں بھی بتایا تھا میں نے، تم جنگ کے ہارنے اور جیتنے کی بات کر رہے ہو، نبی گھر سے جو نکل رہے ہیں نا، ان کے ایک ایک قدم کا ذکر اللہ فرما رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے حبیب جب آپ گھر سے نکل رہے ہو نا جنگ کے لیے، تو آپ ایک ایک قدم جو بڑھا رہے ہو نا، میں دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے۔ دیکھیں تو یہ ہے، دیکھیں آپ، یہ اصل تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے قرآن پاک کی آیت میں جس میں شان محمدی نہ ہو۔ قرآن کا مقصد ہی ہے شان محمدی،
اس لیے آپ کو سب سے بڑی ہدایت یہ ملنی ہونی چاہیے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کو رحمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، شریعت ملی ہے، یہاں تک کہ جان ملی ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حبیب آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو پیدا نہیں کرتے، تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کائنات میں رکھ کر کے ان کے لیے اتنا ایزی تصور رکھ سکتے، امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اسی عنوان میں آپ غزوہ خندق، غزوہ احزاب کی کل 18 آیتوں کا آپ مطالعہ کیجئے گا، اور کسی سچے عاشق موحد مومن مسلمان ایکسپلینر کا آپ ایکسپلینیشن اور اس کا ترجمہ اور اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے گا، تب آپ کو ہدایت ملے گی، نہیں تو جہاں کے تھے وہیں ہو جائیں گے، بلکہ اور پیچھے ہو جائیں گے، اور پیچھے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ترجمہ میں یہ ہوگا۔ اب دیکھیں نا، اب آپ بھی سوچ کر حیرت کریں گے، ایک کمنٹس آیا میری کلپ پر کہ مردوں کو زندہ کرنا یہ صرف شان ہے حضرت عیسیٰ کی، کسی کو بھی اللہ نے یہ شان عطا نہیں کی، یہاں تک کہ محمد کو بھی عطا نہیں کی۔ اب آپ بتائیے، یہ امت محمدیہ کے جملے ہیں؟ میں ایک دم مطلب جیسے بولتے نا اسٹیچو، ایسا مطلب ایسا ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ یہ امت محمدیہ کے، بھئی ہماری آئیڈینٹیٹی محمد ہے، ہماری پہچان محمد ہے، ہمارا بیس محمد ہے، اور ہم اپنے نبی کے لیے ایسا جملہ۔ میں نے ان سے صرف یہی کہا، یہ بتاؤ عیسیٰ کی یہ شان کہاں ہے؟ عیسیٰ کی یہ شان کہاں ہے؟ تو قرآن میں ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ قرآن میں ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کیا بات ہے یار! اس نے کہا ہے جس کی تم عیسیٰ کے مقابلے میں کمپیئر کر کے ان کو پیچھے کر رہے ہو۔ قرآن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ لب مصطفیٰ پر بھروسہ نہ ہو۔ تو عیسیٰ کے احیاء موتا کا عقیدہ، مردوں کے زندہ کرنے کا عقیدہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک در مصطفیٰ پر حاضری نہ دو۔ تو عیسیٰ کی شان کا بیس محمد ہے۔ تم امت محمدیہ نہیں ہو سکتے، اور سچے عیسائی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ عیسیٰ خود بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم سچے عیسائی بھی نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے کہ یہ ایسا آپ جو ہے ایسی ذہنیت نہ بنائے کہ بس آپ ریفرنس دیکھیں، اور جس نے ریفرنس دیا ہے اس کے اوتھنٹیکیشن کو نہ دیکھیں، اس کے اعتبار کو نہ دیکھیں، اس کے بھروسہ کو نہ دیکھیں۔ نہیں، یہ امپاسبل۔ دیکھیں، مدینہ یثرب تھا، جس کو آپ یثرب بول رہے تھے، یثرب تھا، نبی نے اپنے قدم کو صرف رکھا ہے، طیب بن گیا ہے، طیب بن گیا ہے۔ آج وہاں کا کلائمیٹ اگر آپ کو مل جائے تو جنتی بن جاؤ گے آپ، الحمدللہ، جنتی بن جاؤ گے آپ، الحمدللہ۔ سوچیں نا، جب ہجرت کر کے صحابہ گئے تھے تو وہاں کا کلائمیٹ سیٹ نہیں ہوا، تو ڈاکٹر کے پاس نہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خالی اشارہ کیا، وہ مٹی لگاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے، وہ مٹی لگاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور آج تک خاک شفا کا عنوان مل گیا ہم سب کو، سبحان اللہ، خاک شفا، یہ وہ اسی خاص موقع سے ملا ہے آپ کو یہ عنوان۔ بہرحال پھر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو سکتا ہے 2 پارٹ بن جائے، غزوہ احزاب اور غزوہ خندق، یہ 2 لفظ میں بول رہا ہوں۔ احزاب یہ قرآنی لفظ ہے، اور خندق یہ سلمانی لفظ ہے، حضرت سلمان فارسی کا ہے، سمجھ رہے نا؟ انہوں نے مشورہ دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، کھودنے لگے۔ 1 مہینہ، تقریباً 1 مہینہ سے زائد، یہ شوال 27 شوال سے لے کر کے ذی قعدہ اینڈنگ تک یہ معاملہ، محاصرہ، یہ جنگ کا پوری پرتکریا، پورا پروسیزر ایک دم چلتا رہا۔ اب ذرا میں اس میں جو ہونے والے فوائد اور جس ذہن کے آپ ابھی بن چکے ہیں کہ قرآن ہو یا حدیث ہو، اگر ان میں شان محمدی نظر نہ آئے تو یاد رکھنا وہ کتاب ہی نہیں ہے۔
وہ کتاب ہی نہیں ہے۔ سورۃ الزخرف میں اس بات کی صراحت ہے، انہ لذکر لک ولقومک، حبیب یہ قرآن تو آپ اور آپ کے ماننے والوں کی شان کا نام ہے۔ سبحان اللہ، قرآن ہے، پڑھیے تو ذرا۔ آپ گوگل کو مولانا سمجھیں گے تو کہاں سے ہوگا؟ آپ جی پی ٹی کو آج کل سمجھنے لگے ہیں لوگ، تو الٹی گنتی شروع کیجیے آپ، کچھ نہیں ملے گا آپ کو، کچھ نہیں ملے گا۔ لب مصطفیٰ سے جو نکلی ہوئی بات ہے، اس بات سے پہلے لب مصطفیٰ کا بھرم رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام جب تک نہ ہو، آپ نئی ہدایت پر رہ سکتے۔ یہ سب سے بڑا مین اور پلس پوائنٹ ہے۔ اب ذرا دیکھیے، کھود رہے ہیں، بڑی تنگی کا عالم ہے، یہاں تک کہ فاقہ کشی ہے۔ اس میں ایک عورت ہے، ابھی نام غالباً نہیں آ رہا، ایک عورت ہے، ایک بیٹی ہے، ایک باپ کے لیے اسی عالم میں کھجور کا کچھ تھوڑا سا حصہ اس لیے لا رہی ہیں، ابا کھائے کتنے دن سے نہیں ہے، پھر بھی اور سبل کا کام کر رہے ہیں، کدال کا کام کر رہے ہیں، چٹان بولے خندق کھودنا تو آپ سمجھ سک رہے ہیں۔ ہاں، ابھی ہمیں سوٹ کیس نہیں اٹھا سکتے تھی، 4 مرتبہ اس ہاتھ میں رکھتے، 5 مرتبہ اس ہاتھ میں رکھتے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری برگر اور پیزا کے زمانے میں، یہ حالت ہو گئی ہے۔ اور وہاں کدال بھوکے پیٹ میں مسلسل کھود رہے ہیں، اور کوئی شکوہ نہیں۔ کیوں شکوہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس نے کھودنے کہا ہے وہ قائد اعظم محمد الرسول اللہ بھی کھود رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! آپ پڑھیں گے نا بخاری وغیرہ میں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشعار بھی پڑھ رہے تھے، اس موقع سے اشعار بھی پڑھ رہے تھے کہ واہ واہ واہ، اللہ مہاجرین پر رحم کرے، ان کی مدد کرے، انصار کی مدد کرے، اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو یہ نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں ہوتا۔ یہ سب اشعار پڑھے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور صحابہ کرے واہ، ہم سب کی تعریف محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے! ایسی دین مل گیا آپ کو، صوفہ پہ بیٹھ کر کے، ریمانڈ ہاتھ میں لے کر کے نہیں، ریمانڈر آف توحید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ، تب جا کر کے آپ ریمانڈ میں آ سکتے ہو۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ذرا سنیے، یہ دیکھیے تعریف دین کے لیے کام کرنے والے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرما رہے ہیں۔ کھودتے 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 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وہ لڑکی جو باپ کے لیے کھجور لائی تھی، ذرا سنیے گا بڑی توجہ سے، دینے جا رہے تھے، فوراً کہا بیٹی کیا ہے؟ تو ابو بہت دن سے بھوکے ہیں، اس کے لیے چند کھجور ہیں، تو کہا ادھر لاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور نوری چادر کو بچھا دیا اور کہا سارے صحابہ کو بلاؤ، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب لوگ اپنے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھو اور کھاتے جاؤ۔ حضور اوپر سے ایسے گرا رہے تھے، چند کھجور تھے، ایسے گرا رہے تھے، سارے صحابہ کھا کر سیراب ہو گئے، حضور کے ہاتھ میں جتنا تھا وہ بیٹی کو دے دیا۔ سبحان اللہ! تم جنگ کو مجبوری کا عنوان نہ دینا، جنگ شان محمدی کا عنوان ہے، مجبوری نہیں ہے۔ وہ بے جان میں جان ڈال دے محمد رسول اللہ، تمہیں چاہتے تو کیا نہیں دے سکتے تھے، لیکن صبح قیامت تک کے لیے جو آئیڈیالوجی تھی وہ دینا مقصود تھا۔ اس کے بعد سنیے، دوسرا جو مرحلہ آیا شان محمدی کا اس جنگ کا، وہ یہ آیا کہ جب سب کھود رہے تھے، ایک بڑا صخرہ کا لفظ ہے، صخرہ، صاد خا را گول ہا، صخرہ، اسے چٹان بولتے ہیں، ایک بڑا سا چٹان آ گیا۔ اب صحابہ جب اسے دیکھے تو بس عاجز، ارے یہ کیسا ہوگا، اب یہ تو امپاسبل ہے، کیا کرنا، سب خود تھک گئے، ادھر سے ادھر سے سارے صحابہ تھک گئے، سارے صحابہ، جملے پہ غور کیجئے، سارے صحابہ، یعنی صبح قیامت تک کے لیے جتنی بھی طاقتور امت آ سکتی ہے وہ سب صحابہ کے بعد ہے، اور صحابہ امت میں سب سے زیادہ علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ہر چیز میں بلند ہے غیر صحابہ سے۔
وہ سارے غیر صحابہ امت کی طاقت کی جب اینڈنگ ہو جاتی ہے تو سب در مصطفیٰ پر حاضر ہوتی ہے. اس سے میں جو ذہن دے رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں ذہن یہ دینا چاہتا ہوں کہ امتی آج کی یہ بک رہی ہے کہ ہم نبی سے بڑھ سکتے ہیں. ابے بدبخت، امت میں سب سے اعلیٰ کوالٹی صحابہ کی، جہاں سارے صحابہ کی طاقت، یہ سارے صحابہ کی طاقت، ایک لفظ میں کہو ساری امت ایک طرف اور صحابہ ایک طرف، اور اس صحابہ میں سب سے اعلیٰ طاقت رکھنے والے کی طاقت ایک طرف، وہ سب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں. یا رسول اللہ فجاعتی صخرہ، سرکار ہم سبل سے اپنا برابر کام کر رہے تھے، کدال کر رہے تھے، ایک ایسی چٹان آ گئی ہے. اچھا ذرا سی یہاں پر ایک لطیف عقیدہ دے رہا ہوں. صحابہ کرام کو یہ کس نے کہا؟ صحابہ کرام نے بھی تو یہی کہا تھا، نبی بھی تو بہت دن سے نہیں کھائے ہیں نا. تو ان کو یہ اتہام لوگ نہیں کر سکے تو آج یہ چھوڑا نا. ارے کاہے کو جاتے جی؟ کون؟ ان کے پاس خود بھی کپڑا نہیں ہے، انہوں مکھیاں نہیں ہٹا سکتے. یہی سب جملے سنتے ہو نا نوجوانوں. تو ظاہر کو دیکھ کر جو فیصلہ کرتے ہیں نا، ذرا یہ محسوس کرو، وہاں کوانٹیٹی میں صحابہ کی طاقت ہے، ایک نہیں، صحابی نہیں، صحابہ کی طاقت ہے. اور ایک محمد الرسول اللہ کے پاس آ رہے ہیں. سارے صحابہ جو طاقت میں، عظمت میں، ہر میں ایک انفرادی شان رکھتے ہیں، وہ سب در مصطفیٰ پر حاضر ہوتے ہیں. یہ حاضری بتا رہی ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ساری طاقتیں نہیں کر سکتی، وہ ایک طاقت ہے ابھی ہمارے پاس، وہ ایک طاقت ہے ہمارے پاس. یہ ان کا جانا بتا رہا ہے. اور یاد رکھیے گا، صحابہ توحید کے معیار ہیں. تم ان سے زیادہ توحید نہیں سمجھ سکتے. صحابہ کا یہ قدم بڑھانا بتا رہا ہے. در مصطفیٰ پہ جا کر طاقت و قوت و نصرت کی مدد اور امید کرنا، یہ ایمان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. یا رسول اللہ چٹان آ چکی ہے. تو حضور یہ نہیں کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں، تم جب نہیں کر سکے تو میں کہاں سے کر سکتا. یہ سن رہے ہیں نا نوجوانوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں. اب بڑے لوگ بھی اگر ہے ہو تو ذرا سوچو اپنا. ہمارے باپ دادا نہیں آتے خبر میں، آپ کے یہ جماعت کے امیر بھی نہیں آتے خبر میں، محمد الرسول اللہ آتے خبر میں. اور آتے تمہارا حساب لینے نہیں، اپنی عظمت کا اعلان سننے کے لیے آتے کہ بتا اس کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا جب تو زندہ تھا، رننگ آف لائف میں کیا کہتا تھا کنٹینیو. اس لیے ذرا صحیح کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سارا بالکل سارا پارٹ صحیح کر لو آپ. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں ذرا دکھاؤ تو کہاں ہے چٹان. دیکھیں دکھاؤ تو کہاں ہے چٹان. اچھا ایک سبل لیا، سبحان اللہ. اور لینے کے بعد ذرا غور یہ بھی کیجئے گا کہ صرف یہ آپ بتائیے کہ اگر کسی بھی چیز کو، اب ایک پتھر ہے، ذرا یہ بھی آپ محسوس کیجئے گا، میں ادھر سے ادھر کیوں ہٹ گیا ہوں. ہاں وہ ایک عام پتھر ہے یا ایک اینٹ کو آپ لیجئے، اس کو آپ توڑیے، تو جب اس پر آپ ماریں گے تو آزو بازو میں بھی اثر ہوگا کہ نہیں؟ کسی چیز کو آپ ماریے تو اسی چیز میں اثر ہو نہیں، اس کے آزو بازو میں بھی اثر ہوتا. لیکن مصطفیٰ کا اختیار ارادہ محمدی سے چلتا ہے. صحابہ کون سا چٹان ہے وہ؟ اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، لیے فضرب ضربتن، صرف ایک بار وار کیا ہے. بخاری کا جملہ ہے فصارخت الصخرۃ کثیبا، تو وہ چٹان جو ہے ریزہ ریزہ ہو چکا ہے. سبحان اللہ، کثیباً ریزہ ریزہ ہو چکا ہے وہ چٹان. آپ بتاؤ مجھ کو، سارے صحابہ تھک گئے، نبی ایک بار مارے اور ریزہ ریزہ، دوبارہ مارنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور جس کو توڑنا تھا بس وہی ٹوٹا، آزو بازو بھی افیکٹو نہیں ہوا. یہ ہے رحمت للعالمین کہ صحابہ تمہارا جو مقصد ہے میں وہ مقصد بھی پورا کروں گا. سبحان اللہ. ذرا دیکھیں فصارت الصخر، تو یہ چٹان بھی توڑ دیا. کافروں کی طاقت کو توڑنے کی طاقت نہیں تھی نبی کو.
ذرا غزوات کا کانسیپٹ سمجھیے، جنگ کا کانسیپٹ سمجھیے. خالی نالج لے لیے ہو آپ، عقیدہ کہاں گیا؟ خالی ایجوکیشن لے لیے ہو آپ، عقیدہ کہاں گیا؟ عقیدہ مین ہے. اتنا علم ہو، عقیدہ زیادہ ہو، کامیاب. خوب علم ہو، عقیدہ کچھ نہ ہو، ابلیسیت ہے. عقیدہ صحیح رکھو. وہ جنگ کا عالم ہے، 2 بات بتایا میں نے، اور اسی عالم کی تیسری بات ذرا توجہ سے سنیے گا. یہ غزوہ احزاب کا خوبصورت پیغام ہے، عشق محمدی ہے، شان محمدی ہے. سمجھیے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سبل اٹھایا تھا تو نیچے سے اٹھا کر کے ایسا کیے تھے تو حضرت جابر ایک طرف تھے. جیسے ہی اپنا ہاتھ اٹھائے تو دیکھے اب وہ سبل کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اب ان کا جو مقصد تھا اس طرف دھیان نہیں ہے. حضور نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے، یہ دکھ گیا، یہ دکھ گیا. اب یہ بھی عقیدہ نظر اندر نہیں ہے. ارے اب کیا ہوتا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے سو ہیں، اب کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں. جیسے ہی دیکھا تو اب وہاں مقصد نہیں. دیکھیے گا، بولتے ہیں نا مقصود کائنات سبحان اللہ محمد الرسول اللہ. جب جیسے ہی دیکھا، دیکھتے ہی بغیر کچھ کسی کو کہے ہوئے دوڑتے ہوئے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں. ارے غضب ہو گیا، بیوی آج میں نے نبی کو دیکھا پیٹ پہ پتھر باندھا، ایسا ہے کچھ ہے؟ کہاں سے کچھ ہوگا؟ ہاں ایک چھوٹی سی بکری ہے اور کچھ آٹے ہیں. ایسا کرو صرف نبی کو کان میں جا کر کے دعوت دے دو اگر تم کھلانا ہی چاہ رہے ہیں. واہ، کیونکہ وہاں اتنے صحابہ ہیں، زور سے دیے تو ہو سکتا دوسرے کو تکلیف ہو. کان میں جا کر، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو. کیا عقیدہ ہے بیٹیوں بہنوں، نبی کو دل میں رکھو. قسم خدا کی کوئی بدبخت تم پر نظر بری نہیں دوڑا سکتا. دیکھو عشق، صحابیہ کا عشق، جابر کی بیوی کا عشق دیکھو رضی اللہ عنہما. کہتی ہیں آپ کان میں جا کر، اچھا ٹھیک کہہ رہے ہو. جاتے ہیں، جانے کے بعد یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، یہ انداز ہے آپ کی دعوت ہے. مگر عشق. اور دیکھیں وہ معک رجل اور رجلان، 1-2 اور بھی چل سکتے. یعنی مقصد یہ تھا کہ سب کو نہیں لے جانا یا رسول اللہ، یہ مقصد تھا. وہ معک رجل اور رجلان، 1 یا 2 ہاں چل سکتے، یعنی ہم دونوں نہیں کھائیں گے، آپ اگر 2 کو لے گئے تو ایسا، یہ مقصد تھا. اچھا یہ جملہ سننا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. آپ جملہ سنو، یا اصحاب الخندق. اس کو کہتے ہیں راز فاش کرنا. یہ ہوتا ہے، کیا بات ہے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ، دربے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ، قطرہ مانگا. اچھا یا اصحاب الخندق تعالوا الى طعام جابر صنع لنا. اے اصحاب خندق چلو، جابر نے سب کی دعوت کی ہے. جابر نے سب کی دعوت کی ہے. اب جابر ایسے ایسے کر رہے ہیں، ایک طرف تو بیوی کا جاہو جلال اور ایک طرف یہ عظیم. اب کیا ہوگا بیچ میں ایسے. اب نبی نے کہہ دیا ہے تو صحابیت اسی کا نام ہے کہ اعتراض نہ کریں. سبحان اللہ. آج کیا میں نے کہا تھا نا آپ نہیں لا سکتے، آپ بھی جاؤ. لیکن اور صحیح بھی ہے نا بھائی، آپ نہیں لا سکتے، آپ کو جو دعوت دی گئی بس آپ ہی جانا، آپ دوسروں کو نہیں لے جا سکتے. ذرا دھیان سے سنیں. مگر نبی نے کہہ دیا. اسی کو بولتے ہیں جان سے بھی زیادہ قریب محمد الرسول اللہ ہے، جان سے بھی زیادہ مالک محمد الرسول اللہ ہے. سبحان اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو جانتے ہیں تعداد بتاؤں آپ کو، 13 سے 1400 صحابہ تھے. 1400 صحابہ تھے. جب تشریف لے گئے تو نبی مسکرا رہے ہیں اور جابر ڈر رہے ہیں. جابر ڈر رہے ہیں اور حضرت جابر جی یا رسول اللہ ایسا ہے، سنو تم جلدی سے جاؤ. ہاں وہ جو بکرے ہیں نا، ہاں وہ کاٹنا ٹھیک ہے، ہاں بوٹی ووٹی ٹھیک ہے، ہاں ہانڈی میں رکھنا، پکانا شروع نہیں کرنا. اور سنو آٹا جو ہے نا، ہاں گوند کے رکھنا. اور سنو آزو بازو کی اپنی بیوی کی سہیلیوں کو بھی بلوا لینا. اور جب جملے میں آزو بازو کی اپنی بیوی کی سہیلیوں کو بھی بلوا لینا. کیا بات ہے یار،
دریا بہانے والے ہیں مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کہا بغیر یہ سوچے، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، کہتے ہیں ارے بیوی اب تو یفضحنی، فضیحت طے ہے، اب تو رسوائی طے ہے۔ کہا کیا ہوا؟ ذرا جملے پہ آپ غور کیجئے۔ بہنوں کو، بیویوں کو موبائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی کان تک پہنچاؤ بھائیو، کس طرح سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ کوئی نیا مذہب نہیں ہے کہ تم موبائل میں اس مذہب کو مس یوز کرو۔ کیسے پہنچا ہے سنو۔ کہتے ہیں کیا ہوا؟ ارے سارے صحابہ آ رہے ہیں، مگر مسکراتے ہوئے کہتے ہیں میں نے جو کہا تھا وہ تم نے کیا تھا کہ نہیں؟ ہاں میں نے تو کان میں کہہ دیا تھا، ایک دو سے زیادہ گنجائش نہیں۔ تو بیوی کہتی ہیں ہمارا کام یہی تھا، اب وہ نبی لا رہے ہیں، نبی جانے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، وہ نبی لا رہے ہیں، نبی جانے۔ ہمارے مدعو نبی ہیں، نبی کے مدعو وہ صحابہ ہیں، ہم نے نبی کو دعوت دی ہے، ہم نبی کے ذمہ دار ہیں، نبی نے ان سب کو دعوت دی ہے، وہ نبی ان کے ذمہ دار ہیں۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں ہے گوشت کی ہانڈی؟ اچھا یہاں۔ اس کے بعد کہاں ہے آٹا؟ یہاں۔ کیا بات ہے، ارے ہمارے پیر صاحب بھی ہوں، خالی پھوکے تو چلا، اگر معلوم ہو کہ وہ پان کھائے سو ہیں اور اس کے پان کے قطرے چلے گئے تو آپ تو ایسے بولیں گے کیا جی توبہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن ڈالتے ہیں کیا، اور اس کو کہتے ہیں ذرا اچھا ایک دم پورا مکس کر دو اور پوری سہیلیوں کو بلاؤ، گوندھو اور صحابہ کرام کی قطاریں لگاؤ، محفلیں سجاؤ، دعوت سجاؤ، دنیا دیکھ لے کہ صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ کیا بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاتے جاؤ، 10 کو 20 کو 30 کو سب کو بلاتے گئے، ہانڈی سے نکلتی گئی بوٹیاں، روٹیاں آتی گئی، کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے، سب سیراب ہو کر کھاتے گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں پریشان کھلاتے کھلاتے ہو گیا، کھلاتا تھا دیکھتا تھا اتے کا اتا ہی ہے، کھلاتا تھا دیکھتا تھا اتے کا اتا ہی ہے، کھلاتا تھا دیکھتا تھا اتے۔ ہاں سب کھا لیے؟ جابر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھا لیے سب؟ ہاں چلو ہمارے لیے بھی بچھاؤ۔ کیا بات ہے، ہمارے لیے بھی بچھاؤ۔ ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، واہ، ایک دن مکمل دعوت ہو چکی، دوسرے دن بھی دعوت ہو چکی، یہاں تک کہ کھانے تقسیم بھی کیے گئے آزو بازو اڑوس پڑوس میں، مگر اتے کا اتا۔ تیسرے دن یا چوتھے دن، 2 دن 3 دن کے بعد حضرت جابر اب رہا نہیں گیا، ہے نہیں، اچنبے کی بات ہے، تعجب کی بات ہے، رہا نہیں گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ چہیتا صحابی اب ہانڈی کو دیکھ کر یہ ختم ہوتا کہ نہیں ہوتا، کیا ہے، اور ایسا ہر روز ایک دم مزہ، کیا بات ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی گرم بھی نہیں کر رہا ہوں، ویسے کا ویسے ہی، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ تو دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا وہ آخری دعوت ختم، در مصطفیٰ پر دوڑتے ہوئے آئے، عرض کہ یا رسول اللہ 3 دن سے آپ لوگ بھی کھائے، صحابہ کھائے، 3 دن سے سب کو بانٹا بھی، کیا بات ہے، مگر اچانک ختم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سنیے، اگر تم دیکھتے نہیں نا تو لَأَكَلْتُم مَدَّ الدَّهْرِ، جب تک زمانہ باقی ہے تب تک بانٹتے اور کھاتے رہتے، ختم نہیں ہوتا۔ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ مگر اسی میں ایک اور واقعہ ہے چھپا ہوا، جو حضرت سیدنا امام اعظم نے بھی اپنی کتاب میں اسے نقل کیا ہے، اور شواہد النبوہ میں بھی یہ نقل ہے، دیگر کتابوں میں بھی یہ نقل ہے۔ کیا کہ اسی میں جو ذبح کیا تھا نا حضرت جابر نے بکری کو، تو بیٹے ان کے تھے 2، وہ ذبح کرتے وقت دیکھ لیے تھے، چھوٹے بیٹے تھے، جب یہ ذبح کر کے چلے گئے تو دوسری منزل پہ اپنے گھر کے دونوں بھائی پریکٹس کرے کہ جیسے ذبح کیے نا ہم لوگ بھی کرتے کیا، تو ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو ذبح کر دیا، یعنی 2 بیٹے کا انتقال اسی اسنا میں، اسی واقعے میں، اسی سلسلے میں 2 واقعے۔ اللہ، نبی جب آئے تھے نا تو آنے سے پہلے دسترخوان نہیں، سب کھا لیے، لیکن جب نبی کا دسترخوان بچھا ہے تو کہتے ہیں جابر اب اپنی فیملی کے ہر ممبر کو بلاؤ، بالخصوص اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ تو کہتے ہیں بیٹے کہاں ہو؟ بیوی کہتے ہیں کہاں ہیں؟ بلا رہے ہیں محمد رسول اللہ۔ تب ان سے رہا نہ گیا اور اس قدر زارو قطار رو کر سینے سے لگ گئی، اب کیا کہوں، ہم تو اس لیے چھپائے ہوئے تھے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہ دکھے، دعوت کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، سچ بتانا ہی پڑے گا، نبی بلا ہے تو
بیٹے تو انتقال کر چکے ہیں، اب چیخ پکار شروع ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جابر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، رب نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارے بیٹوں کے ساتھ کھاؤں گا، رب نے کہا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا، جاؤ بلاؤ۔ حضرت جابر کا عقیدہ ہے، جاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے محمد بلا رہے ہیں، بیٹے محمد بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ کہنا تھا، بیٹوں نے حرکت کی، کھڑے ہو کر کے مصطفیٰ کے در پر حاضر ہو کر تناول فرمانے لگے۔ تم کہتے ہو عیسیٰ نے زندہ کیا ہے، یہ کون زندہ کر رہے ہیں؟ یہ کون زندہ کر رہے ہیں؟ اس لیے غزوہ خندق کا خوبصورت پیغام عظمت محمدی ہے۔ دعا ہے اللہ آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، صبح و شام زندگی میں رونق بہار مصطفیٰ کے صدقے میں نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔